ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستوں، اگر آپ کا تعلق برج دھن سیجیٹیریس یعنی برج کو سے ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے نہایت اہم ہونے والی ہے۔ 15 جولائی سے 30 جولائی سال 2026 کے درمیان کا یہ عرصہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے موڑ لا سکتا ہے جو آنے والے مہینوں کی سمت متعین کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لیے یہ وقت نئے مواقع کا دروازہ کھول سکتا ہے، جبکہ کچھ افراد کے لیے یہ صبر، حکمت اور درست فیصلوں کا امتحان بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر گزشتہ چند ہفتوں سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کام بنتے بنتے رک جاتے ہیں، لوگ آپ کی بات کو غلط سمجھ لیتے ہیں یا دل کسی انجانی بے چینی کا شکار ہے، تو آج کی ویڈیو میں ہم انہی تمام پہلوؤں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ کن دنوں میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کن معاملات میں جلد بازی نقصان دہ ہو سکتی ہے اور کن مواقعوں پر خاموشی اور برداشت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے۔ ویڈیو کے آخری حصے میں ہم چند ایسے مجرب اسلامی وظائف بھی بیان کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دل کو سکون، راستوں میں آسانی اور زندگی میں برکت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ ہر حصہ آپ کے لیے اہم معلومات پر مشتمل ہے۔ 15 جولائی سے 24 جولائی یہ 10 دن آپ کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس دوران سیاروں کی کیفیت ایسی بن رہی ہے کہ جلد بازی، غلط فیصلے یا معمولی لاپرواہی بعد میں پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ خاص طور پر گفتگو، لین دین، کاروباری معاملات اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں غیر معمولی احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ اور اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو ممکن ہے کسی نئے معاہدے، نئی پارٹنرشپ یا کسی بڑی سرمایہ کاری کی بات سامنے آئے۔ بظاہر ہر چیز فائدہ مند دکھائی دے سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ حقیقت بھی ویسی ہی ہو۔ اس لیے ہر دستاویزات کو بار بار پڑھیں، ہر شرط کو اچھی طرح سمجھیں اور کسی بھی فیصلے میں جلد بازی سے گریز کریں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوگا کہ سامنے والا شخص آپ کو یقین دلائے گا کہ وہ بہت وقت کم ہے اور فوراً فیصلہ کرنا ضروری ہے، لیکن یہ وہ لمحہ ہوگا جہاں آپ کا صبر آپ کی سب سے بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ اگر آپ چند دن انتظار کر لیں تو وہی معاملہ کہیں زیادہ واضح انداز میں آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی پارٹنرشپ میں کام کر رہے ہیں تو اس عرصے میں معمولی اختلافات بھی بڑے تنازعات کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کسی بات کو غلط سمجھ لیا جائے یا آپ کی نیت پر شک کیا جائے۔ ایسی صورت میں غصے کی بجائے نرمی اور برداشت سے کام لینا بہتر ہوگا۔ اگر کسی ساتھی کی طرف سے وعدہ پورا نہ ہو تو فوراً تعلق ختم کرنے یا سخت رد عمل دینے کی بجائے پہلے مکمل تحقیقات اور حقیقت جاننے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات حالات وہ نہیں ہوتے جو پہلی نظر میں دکھائی دیتے ہیں۔ مالی معاملات میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی کو بڑی رقم ادھار دینے، بغیر تحقیق سرمایہ لگانے یا صرف زبانی یقین دہانی پر اعتماد کرنے سے حتی الامکان بچیں۔ اور اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو دفتر میں آپ کی ذمہ داریاں کچھ بڑھ سکتی ہیں۔ ممکن ہے سینئر افسران آپ سے پہلے سے زیادہ بہتر کارکردگی کی توقع رکھیں۔ اس دوران آپ کی محنت ضرور دیکھی جائے گی، لیکن ایک معمولی غلطی بھی تنقید کا باعث بن سکتی ہے۔ اس لیے ہر کام وقت پر مکمل کریں۔ ای میل بھیجنے سے پہلے دوبارہ پڑھیں، ضروری فائلیں اچھی طرح چیک کریں اور کسی بھی وعدے سے پہلے اپنی صلاحیت اور وقت کا صحیح اندازہ لگائیں۔ اگر دفتر میں کسی ساتھی سے اختلاف ہو جائے تو بحث کو لمبا نہ کریں۔ خاموشی اختیار کرنا بعض اوقات سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، چند لمحوں کا غصہ کئی مہینوں کے اچھے تعلقات خراب کر سکتا ہے۔ 16 جولائی سال 2026 کے بعد توجہ کا مرکز صرف کام نہیں رہے گا، بلکہ گھر اور خاندان بھی اہم کردار ادا کریں گے۔ ممکن ہے کوئی پرانا خاندانی مسئلہ دوبارہ سامنے آ جائے، جائیداد یا وراثت یا گھریلو ذمہ داریوں سے متعلق کوئی نئی گفتگو شروع ہو۔ اگر خاندان کے افراد کے درمیان پہلے سے کوئی اختلاف موجود ہے تو کوشش کریں کہ آپ خود آگے بڑھ کر صلح کی فضا قائم کریں۔ سخت الفاظ استعمال کرنے کی بجائے تحمل سے بات کریں، کیونکہ یہی رویہ بعد میں بڑے نقصان سے بچا سکتا ہے۔ خاص طور پر والدہ یا خاندان کی بزرگ خواتین کے ساتھ حسن سلوک اختیار کریں۔ ان کی دعائیں اس عرصے میں آپ کے لیے بڑی قوت ثابت ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ اپنے گھر کی خرید و فروخت، زمین، مکان یا کسی جائیداد کے بارے میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو تمام قانونی پہلوؤں کو اچھی طرح تحقیق کر لیں۔ جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ بعد میں مالی نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ تمام اشارے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ آنے والے دن خوف کے نہیں، بلکہ سمجھداری، صبر اور درست منصوبہ بندی کرنے کے دن ہیں۔ جو لوگ جذبات کی بجائے عقل سے فیصلے کریں گے وہ ان حالات سے بہترین فائدہ اٹھا سکیں گے۔
اب اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو 24 جولائی کے بعد حالات آہستہ آہستہ بدلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ جن معاملات میں پہلے رکاوٹ، الجھن یا بے یقینی محسوس ہو رہی تھی، وہاں اب تصویر کچھ واضح ہونے لگے گی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ بے فکری سے ہر فیصلہ کرنا شروع کر دیں۔ ابھی بھی ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس عرصے میں آپ کی ایک درست حکمت عملی آنے والے کئی مہینوں کی کامیابی کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اگر آپ کسی نئے کاروبار، سرمایہ کاری یا اہم معاہدے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو پہلے مکمل تحقیق کریں، تمام کاغذات اچھی طرح پڑھیں اور کسی بھی وعدے پر صرف زبانی یقین نہ کریں بلکہ عملی ثبوت کو ترجیح دیں۔ اگر آپ ملازمت کرتے ہیں تو اپنے سینئر افسران کے ساتھ خوش اخلاقی اور تحمل سے پیش آئیں، کیونکہ آپ کی اچھی کارکردگی کسی نئی ذمہ داری یا بہتر موقع کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے ماضی میں آپ کے ساتھ ناانصافی کی تھی تو اس دوران اس کے رویے میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے، اس لیے دل میں نفرت رکھنے کی بجائے معاملات کو حکمت سے دیکھیں۔ خاندانی زندگی میں بھی کوشش کریں کہ انا کو درمیان میں نہ آنے دیں، کیونکہ بعض اوقات صرف ایک نرم لہجہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو دوبارہ جوڑ دیتا ہے۔ اگر جائیداد یا وراثت سے متعلق کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو جذبات میں آ کر کوئی فیصلہ نہ کریں بلکہ کسی تجربہ کار بزرگ یا قانونی مشیر سے مشورہ ضرور کریں۔ دوسروں کی میٹھی باتوں سے متاثر ہونے کی بجائے حقیقت کو جانچنے کی عادت اپنائیں، کیونکہ ہر مسکراتا ہوا چہرہ مخلص نہیں ہوتا اور ہر مخالفت کرنے والا دشمن بھی نہیں ہوتا۔ اس پورے عرصے میں صبر، خاموشی اور دانشمندی آپ کی سب سے بڑی طاقت ثابت ہوگی۔ آئیے اب روحانی اعمال کی طرف، جنہیں معمول بنا لینے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دل کو سکون، معاملات میں آسانی اور زندگی میں برکت نصیب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے راستے بند ہو گئے ہیں، ہر کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں یا بار بار کوشش کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی، تو روزانہ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 101 مرتبہ یا فتح یا علیمو کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے کامل یقین کے ساتھ دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اگر گھر کے ماحول میں بے سکونی ہے، میاں بیوی کے درمیان فاصلے بڑھ گئے ہیں یا خاندان کے افراد کے ساتھ تعلقات میں تلخی پیدا ہو گئی ہے، تو عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ یا ودودو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت، الفت اور سکون کی دعا مانگیں۔ اسی طرح اپنے گھر، کاروبار اور اہل خانہ کی حفاظت اور برکت کے لیے ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں۔ یاد رکھیں کہ دعا اور ذکر صرف مشکلات کے وقت نہیں بلکہ ہر حال میں بندے کی طاقت ہوتے ہیں، اور جب انسان اخلاص کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے تو ویسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ آخر میں یہی عرض کروں گا کہ یہ دن آپ کے لیے امید، صبر اور حکمت کے ساتھ آگے بڑھنے کے ہیں۔ اپنی محنت جاری رکھیں، فیصلوں میں جلد بازی سے بچیں اور اپنے والدین اور بزرگوں کی دعائیں حاصل کریں، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھیں، کیونکہ اصل اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس معلومات اور ان وظائف سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کمنٹ میں یا اللہ مدد ضرور لکھیں، اپنی قیمتی رائے بھی دیجئے اور اپنی دعاؤں میں مجھے اور پاکستان کو ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔